السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین اکرام، میرے عزیز دوستوں، انسانی زندگی اور انسانی معاشرے کی بنیاد مرد عورت کے پاکیزہ تعلقات پر ہے۔ اگر یہ تعلقات خوشگوار ہیں تو خاندان میں نظم اور ضبط اور استحکام ہے۔ اگر ان تعلقات میں ناخوشگواری اور کھینچ تان ہے تو خاندان پریشان اور بردبار ہے، تعمیر و ترقی سے محروم، اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو یکساں اہمیت دی ہے، دونوں کو مناسب ذمہ داریوں کا متحمل بنایا ہے۔ مرد کو بال بچوں کے نان و نفقہ اور تعلیم و تربیت کی ذمہ دار اللہ نے اس کو بنایا ہے، عورت کو گھر کی حفاظت اور بچوں کی نگہداشت اور نگرانی، اس کی پرورش کا ذمہ دار اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کے یہاں ضرور ان دونوں کا سوال و جواب ہوگا۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے اہل خانہ کا نگران ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی نگران ہے۔ کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اپنی نگرانی کے سلسلے میں اللہ کے یہاں جواب دہ ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری کا سوال و جواب ہوگا۔ مرد ہے تو اپنے اہل خانہ کے اپنی بیوی بچوں کی کیا اس نے صحیح طریقے سے تربیت کی، کیا صحیح طریقے سے پرورش کی، کیا بیوی بچوں کے حقوق کو اس نے ادا کیا نہیں کیا، کیا اس نے جو اللہ نے اس کو اولاد دی ہے اور اللہ نے اس کو جو نعمت بیوی جیسی نعمت عطا کی ہے، یہ اس کی پوری ذمہ داری صحیح طریقے پر ادا کیا نہ کیا، اللہ مرد کو پوچھیں گے۔ عورت کو اپنے شوہر کے گھر اور بھی بچے ہیں اور ان کی نگرانی کے بارے میں اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے اپنے شوہر کی کیا فرما برداری عطا کی، کیا اس کی فرما برداری کو تو نے پورا کیا، اور اس کے نہ رہنے پر تو نے اپنی جسم کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، کیا تو نے اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کی۔ یہ تمام سوال اللہ تعالیٰ ان دونوں سے پوچھیں گے، کسی کو اس میں مستثنیٰ نہیں کیا جائے گا کہ تو الگ، سب سے اللہ سوال و جواب ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل اور تسکین کا ذریعہ بنایا ہے۔ میں بہت اہم باتوں پر جا رہا ہوں، بات تھوڑا غور سے سماعت فرمانا، آگے دیکھو بات بڑی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل
اور تسکین کا ذریعہ بنایا ہے۔ تکمیل کہ دونوں دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی ان کی کامیاب، یہ تکمیلی مذہب ہے، تکمیلی کام ہے ان کا۔ تسکین گناہوں سے بچنا، دونوں کو زندگیوں میں سکون و راحت ملنا، یہ تسکین کا ذریعہ اللہ نے دونوں کو بنایا ہے۔ اور دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر اللہ نے مقرر کیے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق اللہ نے رکھا ہے جیسے مردوں کے حقوق ان پر رکھے ہیں، یعنی جس طرح اللہ نے عورت پر اپنے شوہر کے حقوق رکھے ہیں تو شوہر پر اپنی بیوی کے بھی اس کے حقوق رکھے ہیں۔ البتہ اللہ نے مرد کو عورت پر تھوڑا زیادہ رکھا ہے۔ کیوں اللہ نے زیادہ رکھا مرد کو؟ عورت کے جو ہے حقوق مرد پر تھوڑے سے زیادہ رکھے ہیں۔ کیوں رکھے؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں یہاں فرمایا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے فرمایا کہ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ کیوں اللہ نے زیادہ رکھا؟ کیا مقصد اللہ نے مرد کو عورت پر تھوڑی سی زیادہ فوقیت عطا کی؟ کیا اللہ نے کس وجہ سے اللہ نے مرد کو عورت پر تھوڑی سی ایک طاقت اور قوت کے اعتبار سے کچھ زیادتی کیوں عطا کی اللہ نے؟ میاں بیوی دونوں کو برابر کے حقوق اور فرائض کا ذمہ دار قرار دینے کے باوجود اللہ نے شوہر کو بیوی پر معمولی فضیلت عطا کی ہے۔ یہ کیوں اللہ نے عطا کی؟ اس کی وجہ بھی دوسری آیت میں اللہ نے خود واضح طور پر فرما دیا کہ مرد پر بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ یہ مین اہم بات ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت پر جو فضیلت عطا کی ہے، تھوڑی سی فضیلت جو عطا کی ہے، یہ اس لیے عطا کی کہ یہ مرد اس عورت کا کفیل ہے، ذمہ دار ہے، اس کے بچوں کا ذمہ دار، اس عورت کا ذمہ دار، تو اللہ نے اس لیے اس کو تھوڑی سی فوقیت عطا کی، ورنہ تو دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ فطری بات ہے کہ کفیل اور ذمہ دار کو زیر کفالت افراد پر برتری ہوتی ہے۔ جیسے کسی آدمی کسی کا کفیل ہو، ذمہ دار ہو، وہ اس کی ماتحتی میں رہنے والے سب اس کے نوکر چاکر یا وہ اس کے خادمین یا اس کے ماتحتی میں رہنے والے سب چھوٹے شمار کیے جائیں گے۔ اللہ نے مرد کو یہ تھوڑی سی فوقیت عطا کی ہے، بس اتنی ہی بات ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ مرد کو اللہ نے عورت سے برابر عطا کی ہے، اس کی تھوڑی سی فوقیت۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ عورتوں پر اللہ نے مردوں کو قوت عطا کی ہے، اس بنا پر اللہ نے ان کو طاقت و قوت عطا کی، اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتا ہے، صرف یہی بات ہے۔ اس لیے تو بات ہے نا کہ شوہر شادی میں تو یہ کہتا کہ سارے لوگوں کے سامنے کہ میں اس عورت کو قبول کرتا ہوں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ عورت یہ کہتی ہو کہ میں اس کو اپنی نکاح میں قبول کرتی ہوں، میں اس کا نکاح لے جاؤں گی، میں اس کو گھر لے جاؤں، نہیں، بلکہ عورت کو اس کی تابع بنا کر دیا جاتا ہے۔ جہاں مردوں کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہاں عورتوں کی فضیلت بھی اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ تنہا نہیں چھوڑا، تمہیں طاقت اور غرور دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم عورتوں پر ظلم کرو۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم عورتوں کو مارو اور ان کو پیٹو، ان کو ستاؤ، ان کو ظلم کرو، ان پر صبح و شام ان کو تم مارتے رہو، ان کے کپڑے جسم پر پھاڑتے رہو۔ یہ اللہ نے تمہیں فوقیت عطا نہیں کی ہے۔ اللہ نے جو تمہیں ان عورتوں پر تمہیں جو بڑا بنایا ہے صرف اس لیے کہ تم ان کا نان و نفقے کی ذمہ داری لی ہو، کھانے کی پینے کی، صرف یہی ذمہ داری تمہیں اللہ نے دی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے تمہیں عورتوں پر ایک بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ شوہر اگر گھر کا نگران اور مینیجر ہے تو اسے گھر کے مسائل کو اہل خانہ کے مشورے سے حل کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ بھئی اللہ نے جو مرد کو ایک ذمہ دار بنایا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کے ماحول کے اندر گھر کے حالات کو دیکھ کر اپنے بیوی بچوں سے مشورہ کرے۔
یہ نہیں کہ میں بڑا حکم چلانے والا ہوں، میں بڑا بادشاہ ہوں، جیسا میں کہوں ویسا نظام چلے، جیسا میں کہوں ویسا ماحول بن جائے. یہ نہیں ہے، اس طرح شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اس کو. مشورہ بیوی سے بھی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. گھر میں بچے ہیں یا بڑے ہیں، ان سے بھی تم رائے مشورہ لو. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس میں تم مشورے سے کام کرو. یہ نہیں کہ تم بیوی پر حکومت چلاؤ، یہ نہیں کہ تم اس پر مارو دھمکاؤ، گلی کوچوں میں اس کی عزتیں اچھالو، گلی کوچوں میں اسے مارو پھرو. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. گھر کے لوگوں کی عزت و احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان کے بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اسلام سے پہلے عرب کے سماج میں بلکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں عورتوں کو عزت و احترام کا مستحق نہیں سمجھا جاتا تھا. ان سے بدسلوکی کی جاتی تھی، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کے مال و جان پر ناجائز قبضہ جمایا جاتا تھا. اسلام نے جاہلیت کی اس غیر انسانی عمل کو ختم کر دیا، عورتوں کو یکساں عزت عطا کیا اور احترام کا مستحق قرار دیا. خاص طور پر بیوی کی عزت و اکرام کو بہت پاکیزہ بلند مرتبہ تک پہنچا دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی ہے. میں بہت سارے مثالیں دے کر آپ کو بیان کرنا یہاں مناسب سمجھتا ہوں. آپ 2-3 مثالوں سے بیان سمجھے میرے. 2-3 باتیں میں آپ کو سمجھانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. آج کل حالات ایسے ہیں مسلمان گھروں کے اندر، ہمیں غیروں سے اعتراض نہیں ہے. جب خود کے گھر کے اندر جب آگ لگی ہو نا، تو ہمیں دوسروں کا کیا ہم اعتماد کریں؟ دوسروں پر کیا ہم گرے گزاریاں کر سکتے ہیں؟ بتاؤ. ایک بھی بچی کو شادی کر کے اتنے محبتوں کے ساتھ لے جاتے ہیں گھروں سے، وہاں لے گئے، ماں باپ دغا بازیاں، شوہر اس کا دغا باز، سسر اس کا دغا باز. حالات تو بہت خراب ایسے چلے ہیں. چند دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہمارے محلے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. ماں باپ بڑے محبتوں کے ساتھ اس بچی کو لے گئے. کوئی بچی کے اندر عیب نہیں تھا، بڑے محبتوں کے ساتھ لے گئے. وہ ماں باپ بڑے غریب تھے، بڑے کم تر انسان تھے. غربت کے باوجود، قرضداریوں کے باوجود اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھنے کے لیے انہوں نے بینک میں اپنا گھر کا پیپر رکھا. 3 لاکھ روپے اس پیپر انہوں نے لیا اور 3 لاکھ روپے جوڑے کے پیسے اس لڑکے والوں کو انہوں نے دیا. مانگ تھی ان کی، حالات اس طرح چل پڑے تھے، والدین بڑے مجبوری کے ساتھ وہ پیسے ان کو ادا کیے. چند ہی دن گزرے ہیں، یہ محبتوں کے ساتھ بچی کو گھر لے گئے. میاں بیوی محبتوں کے ساتھ رہتے تھے. شوہر کی ماں اتنی کمینی گھٹیا انسان آج کل ایسے ہو گئی ہیں. یہ جتنی بھی عورتیں ہیں نا، بچوں کی زندگیاں برباد کر رہی ہیں. چاہے وہ لڑکی کی بچی کی زندگی ہو، چاہے ماں لڑکی کی زندگی کی بربادی کے بس فیصلے ہو، یہ ماں ہی ایسی زندگیاں برباد کر رہی ہیں. ایسے غلیظ قسم کی ہوتی ہیں ایسی مائیں. تھوڑی دیر ان کو پوچھو بٹھا کر کے، تم کیا تمہارا شوہر بھی تم پر ایسا ظلم کرتا تھا؟ کیا تمہارا داماد بھی اسی طرح تمہاری بیٹیوں پر ظلم کرتا تھا؟ کیا تمہاری بہن کو بھی تمہارا بہن بھی اس طرح ظلم کرتا تھا؟ محبتوں کے ساتھ 2 بچی کو لے گئے. لڑکا اور لڑکی محبتوں کے ساتھ رہتے تھے. ماں کی ممتا اس بات میں یہ ہو گئی کہ میری محبت میرے بچے کے اندر تھوڑی کم آ گئی ہے. وہاں سے میاں بیوی کو اسکانا شروع، لڑائیاں شروع. تھوڑی بات پر لڑکا وہ آ کر لڑکے کو بھیکاتی تھی، وہ بے وقوف اپنی ماں کی محبت میں اچھلا ہوا بیوی کو مارتا تھا. بڑا ماجرا اس کا ایسا ہوا کہ لوگ اس کے فیصلے بھی کرنے لگے. بہت سمجھایا، ماحول نہیں سمجھا. اس کے باوجود کئی بچی کے جسم کے کپڑے پھاڑ دیا اس غلیظ انسان نے. اس کے ماں باپ، اس کی ماں اور اس کا باپ اور اس کی بہنوں کے کہنے کی وجہ سے اس بچی کو ستایا جاتا تھا. پڑوس کے نوجوان لڑکے بھی آ کر اس بچی کو ستایا کرتے تھے. صبر کی اس بچی نے.
ذمہ داروں نے بھی اس کا فیصلہ کیا. آج کل ہمارے محلے کے اندر دیکھیں, وہی روڈی, وہی جواڑی, وہی ڈرگس سپلائنگ کرنے والا, وہی فیصلہ کرنے والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کئی سے فیصلے بھی ایسے ہوئے اس کی بچی کے, بالآخر وہ بچی کا فیصلہ مجبوراً ہوا. اس کا حالات بگڑے, بچی کو بھیجا گیا, مارتے تھے, بھیجا گیا, کئی مرتبہ اس بچی کو جو ہے گھروں سے بھگایا گیا. بالآخر رمضان کا مہینہ یہ اپنی ماں, اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا, لیکن اپنی بیوی کو کچھ نہیں کھلایا کرتا تھا. رمضان کے مہینے میں بچہ, اس بچی کو ایک بچہ بھی تھا 6 مہینے یا 7 مہینے کا, 1 روپیہ نہیں دیتا تھا, خوب مانتا تھا اس بچی کو. بالآخر وہ بچی رمضان کے ماحول میں سسکتی ہوئی, پریشانی کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگ کر آ گئی. بتاؤ کس کا گھر اجڑا ہے؟ اس کے باپ کا گھر اجڑا؟ کیا اس کی بہن کا گھر اجڑا؟ کیا اس کی ماں کا گھر اجڑا؟ کیا اس کی بیٹی کا گھر اجڑا؟ کسی اور کی بیٹی کا گھر اجڑا ہے. یہ بے وقوف, یہ غلیظ ماں جو ہے بیٹھ کر اپنے بیٹے کو بہکاتی, اور وہ بہکتا ہوا اپنی بیوی کو ستا رہا ہے. گھر ٹوٹے ایسے کئی. میں ایک مثال نہیں, ہزاروں مثال ایسے میں بیان کر سکتا ہوں. کتنے نوجوان بچوں کی زندگیاں برباد ہوئی نہیں میروں. ماں باپ کی محبت میں اگر اس طرح رہنا تھا, کیوں بچوں کی زندگیاں برباد کی تم نے؟ کیوں ان بچوں پر تم نے ظلم کیا؟ کیوں اپنے ماں باپ کے کہنے پر ان بچوں کو تم نے ظلم کے ڈھائے اٹھا رہے؟ بتاؤ مجھے, کیا تمہیں اللہ کے پاس جواب دینا نہیں ہے؟ بیوی سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں, بیوی سے عشق لڑانا کوئی گناہ نہیں ہے, بیوی سے محبت کا اظہار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, بیوی کو اپنی ماں کے سامنے بٹھاؤ کوئی گناہ نہیں ہے, اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالو کوئی گناہ نہیں ہے, اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو کوئی گناہ نہیں. میں سمجھتا ہوں اللہ تمہیں اس سے بڑا اجر عطا فرمائے گا تمہیں. یہ وہ حالات ہیں کہ مکہ عرب ممالک کے اندر بھی عورتوں کو ذلیل سمجھا جاتا تھا, بڑا گرا دیکھا جاتا تھا ان لوگوں کو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر بیٹھے ہوئے تھے, خطبہ دے رہے تھے. کسی نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. اور بڑے تعجب ہو گئے عرب والے, اور حضرات صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں, بڑے تعجب ہوئے کہ بیوی سے اس طرح کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے, کوئی اس طرح محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی بیوی اما عائشہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ ہم آپ سے عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہ رہے, ہم آپ کو مردوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ مردوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ سنو اس جملے کو کان کھول کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ کے باپ سے محبت کرتا ہوں. وہاں بھی اپنی بیوی کا نام لیا انہوں نے. اظہار محبت گناہ ہے جس کی طفیل اللہ نے ساری دنیا آسمان کو بنایا, جس کی طفیل اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا, مجھے اور آپ کو بنایا, جس کی طفیل اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کو, آسمان کے سارے خزانوں کو, عرش کو اللہ نے اس کی طفیل بنایا. آج اپنی بیوی کو محبت کا اظہار کر رہا ہے, کیا گناہ ہے وہ؟ اپنی بیوی کی محبت کے اظہار پر اللہ کے رسول کو کیا برا بھلا کہا گیا صحابہ کو؟ نہیں, صحابہ خوش ہوئے اس بات پر. بیوی سے محبت کا اظہار کرنا کوئی گناہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے منہ میں نوالا ڈالو اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دیں گے, بوسہ لو اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دیں گے. ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا بیوی سے ہم بستری کرنا کا بھی صدقے کا ثواب ہے. صحابہ نے اس وقت پوچھا اللہ رسول اللہ ہم بستری کرنے پر بھی اپنی بیوی سے ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم یہ کام کسی دوسرے عورت کے ساتھ ملتے کیا تمہیں گناہ نہیں ملتا؟ کہا کہ ہاں اللہ رسول گناہ ملتا ضرور. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب تم جب وہ کام دوسروں کے ساتھ کرنا چاہتے تو اپنی بیوی کے ساتھ کرو, اللہ تمہیں ثواب دیں گے اس کا. بیوی سے محبت کا اظہار کوئی گناہ نہیں ہے.
جو تمہاری مائیں اور تمہارے باپ اور تمہاری بہنیں تمہیں اپنی بیوی سے اگاتے ہیں تم ان سے کھلے اعلان کہو، علیہ اعلان کے سامنے تم محبت کا اظہار کرو۔ عورت کبھی بھی بیوی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے آپ کے گھر کے پاس آتی ہے، اس کے بہنوں کی محبتیں، اس کے بھائیوں کی محبتیں، اس کی ماں باپ کی محبتیں، ساری دولت کو چھوڑ کر وہ صرف تمہارے پاس اس لیے آتی ہے یہ مجھے محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں جمائے گا۔ یہ نہیں کہ تم اسے مارو توڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپس مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ حضرات صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا تم آگے چلے جاؤ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ تم میرے ساتھ ٹھہر جاؤ۔ اللہ کے رسول نے حضرت اما عائشہ کو ساتھ رکھ لیا۔ جب لوگ سارے چلے گئے، اللہ کے رسول نے حضرت اما عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگائیں، بھاگیں، ریس لگائے؟ کہ اللہ کا رسول ضرور۔ دونوں بھاگے، حضرت اما عائشہ جیت گئیں، اللہ کے رسول ہار گئے اس وقت۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول غزوے سے واپس آ رہے تھے، اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ساروں کو آگے بھیج دیا اور حضرت اما عائشہ اور اللہ کے رسول پیچھے رہ گئے۔ اور حضرت اما عائشہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ اب دوڑ لگائیں؟ ہاں ضرور۔ اب دوسری مرتبہ جب دوڑ لگائی گئی، اللہ کے رسول جیت گئے اور حضرت اما عائشہ ہار گئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں برابر ہو گئے۔ اب پہلے تم جیتی تھی، میں ہارا تھا، اب میں جیتا، تم ہار گئی۔ صرف یہ ہے کہ تم اس وقت دبلی تھی، بھاگ گئی، اب تم موٹی ہو گئے، میں جیت گیا۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ لے پھرو، کوئی گناہ نہیں تمہیں۔ دوسری لڑکیوں کو تم گاڑیوں میں لے کر پھرتے، یہ گناہ ہے۔ یہ اپنی بیوی کو لے کر پھرو، یہ ثواب ہے تمہارے لیے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مجھ سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت مجھ سے کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں گلاس سے پانی پی کر رکھا نیچے، اللہ کے رسول نے اس گلاس کو اٹھایا اور اشارہ کیا کہ عائشہ تم نے کہاں سے پانی پیا؟ حضرت اما عائشہ نے فرمایا کہ میں اس جگہ سے پانی پیا۔ اللہ کے رسول نے اسی جگہ اپنے لب مبارک کو لگایا اور پانی پیا، کہا کہ عائشہ تو جہاں سے پی میں بھی وہیں سے پی رہا ہوں۔ محبت کا اظہار کوئی گناہ نہیں ہے بیوی سے۔ اپنے ماں باپ کی باتوں کو سن کر بیویوں کو مارتے ہو، اپنے ماں باپ کو سن کر بیوی پر ظلم کرتے ہو، اپنے ماں باپ کی باتیں سن کر بیوی کے گھر والوں پر تم گالیاں دیتے ہو، اپنے ماں باپ کی باتیں سن کر بیوی کو شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کے بھائی کی بہن ہے۔ سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو۔ مردوں کی شرافت کا معیار بنایا اللہ کے رسول نے۔ یہ مرد وہ شریف انسان ہے جو اپنی عورت کی عزت کرتا ہے، اپنی عورت کا اکرام کرتا ہے۔ یہ نہیں شادی ہوتے ہی 2 دن آگے جا گئے، بیٹھ گئے۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا، یہ بھی بیوی کو پکارنے کے الفاظ ہیں، آگے جا گئے؟ تو اس لڑکے کی ماں بے وقوف غلیظ انسان، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس عورت کو دنیا کے اندر ایک عذاب کا نمونہ بتا دے، اس کے باپ کو بھی اللہ نمونہ عذاب بتائے دنیا کے اندر، اس لڑکے کو بھی اللہ دنیا کے اندر ایک عذاب کا نمونہ بتائے، تاکہ دنیا کے اندر کسی عورت کے ساتھ اس طرح کی غلط حرکتیں نہ کرے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیوی کو گے کہنے میں محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی بیویوں کو گے نہیں پکارا۔ شریف انسان اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے۔ یہی تو اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا مرد کی شرافت کا معیار ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمینہ انسان اپنی بیوی کو دباتا ہے۔ سنو الفاظ میرے رسول نے کیا فرمایا، کمینہ انسان اپنی بیوی کو ڈراتا ہے،
کمینہ انسان اپنی بیوی کو دبا کر رکھتا ہے، شریف انسان اپنی بیوی سے دب کر رہتا ہے. عورت ہے، کمزور ہے، چھوٹے بچے کو تو پکڑ کر مار دو کہ کیا یہ عزت ہو گیا آپ کی؟ چھوٹے کے سامنے ہارنا یہ بڑوں کی شان ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم سے بہترین انسان، تم میں بہترین انسان، خیرکم خیرکم، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین بنے، اپنی فیملی کے لیے بہتر بنے. اور وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم لوگوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ اور سب سے زیادہ بہتری کا معاملہ کرتا ہوں. ایسے بہت سارے واقعات میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اپنے آنکھوں سے اپنی بیوی کے سارے چیزوں کو اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو معاف کر دیتے تھے. اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہو، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے سلسلے میں بہترین ہیں. کیا اللہ کے رسول نے فرمایا؟ صبح کو کام سے نکلا، موڈ اچھا تھا، رات میں آیا اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا. گھر میں سلام کرو. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو مسکرائے ہوئے گھر میں آتے، ٹینشن پورا باہر. یہ نہیں کہ تم ٹینشن لا کر اپنی بیوی پر اتارو. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان میں ہوتے تو دائم الفکر، ہمیشہ فکر مند ہوتے، خاموش رہتے. ایسا محسوس ہوتا لوگوں کو کہ کوئی انسان کا کوئی عمدہ چیز گم چکی ہے. بڑا فکر مند ہوتے اس امت کے لیے. لیکن جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جاتے ہنستے کھیلتے ہوئے رہتے تھے. اس لیے حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کو ہمیشہ خوش و خرم دیکھا ہے. اس طرح اپنی بیویوں سے تم پیش آؤ. کیوں تمہارے گھروں سے نفرتیں ختم نہیں ہو؟ بتاؤ مجھے. اگر تمہاری بیوی چاہتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، گھر الگ کر دو فوراً اسے. کیونکہ اللہ نے خود فرمایا الرجال قوامون علی النساء. جو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ مرد کو جو طاقت اللہ نے دیا ہے صرف اسی لیے دیا ہے کہ وہ نان و نفقے کی ذمہ دار ہے. اس مرد کو اللہ نے نان و نفقے کی ذمہ داری دیا ہے. عورت جب گھر پوچھے تو اسے گھر کا ذمہ داری ہے کہ اسے گھر الگ دے، کھانا الگ اس کا انتظام کرے، کپڑوں کا الگ انتظام کرے. تو عورتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، بہترین کا معاملہ کرو، عزت و احترام کا معاملہ کرو. ان کے ماں باپ کا بھی احترام کرو. جس طرح تمہارے ماں باپ ہیں اس کے بھی ماں باپ ہیں، یہ بھی تمہارے لیے باپ کے مانند ہیں. اس کے بھائی ہیں، یہ بھی تمہارے لیے بھائی ہیں. تو ان کے ماں باپ کا بھی تمہیں احترام کرو. اور سب چیزوں کو برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے گھر والوں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی. اس کے سامنے سالے اس کے بھائی کو گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا برداشت نہیں ہوتا. اسلام اس بات کو برداشت نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں گھر میں گھسوں میری بیوی ڈرنا مجھے دیکھ کو کپ کپانا شروع ہو جائے. ارے بے وقوف، تیری عقل پر پردہ تو پڑ نہیں گیا؟ بتاؤ مجھے. ایک کمزور انسان سے اپنی طاقت کو تم آزماتے ہو، کیا تم طاقتور ہو کر باہر تم لوگوں سے نہیں آزما سکتے؟ اللہ کے پاس تمہیں جواب دینا ہے. جہاں سینگ والی بکری سے اللہ جو ہے سوال و جواب کریں گے. اگر دنیا کے اندر وہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر حملہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں وہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے، اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ نکال کر اسے کہیں گے کہ تو اسے مار. جہاں اس طرح کا انصاف ہو اور سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو امتی آنے والا ہے ساروں کے سامنے اپنی بیوی تجھے کوڑے سب کے سامنے مارے گی. بتا تیری شرافت کہاں گئی وہاں پر؟ بتا تیری روبداری کہاں گئی وہاں پر؟ آج اکیلے گھروں کے اندر مارتے ہو، اپنی بیویوں کو ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو. کچھ دن پہلے کی بات میں نے خود اپنے گھر کے پاس پڑوس میں دیکھا.
اپنی بیوی کے سارے حالات سارے لوگوں کے سامنے رکھا اور اپنی بیوی کو سارے لوگوں کے سامنے مارا. صرف اتنا تھا کہ اس آدمی کا کسی غلط لڑکی سے تعلقات جڑ گئے تھے. بیوی اپنے حق کو لڑائی تو اس بیوی کے سارے اپنے اس شوہر اس آدمی نے اپنی بیوی کی ساری عزت کو باہر نکالا. کبھی عزت والا انسان کبھی ایسے نہیں کرتا اپنی بیویوں کے ساتھ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کو پیش آئے. اور میں آپ کو ایک بات بہت اہم کی بات کہہ رہا ہوں، یاد رکھو. دنیا والوں کی نظر میں آپ جتنے بھی ولی بن جاؤ، دنیا والوں کی نظر میں آپ جتنے بھی بڑے بزرگ بن جاؤ، دنیا والوں کی نظر میں آپ جتنے بھی پرہیزگار اور متقی اور عالم دین بن جاؤ، مفتی اعظم بن جاؤ، اگر تمہاری بیوی تمہاری تعریف کرتی ہو تو سمجھو کہ تم واقعتاً نیک ہو. اگر تمہاری بیوی تم سے یہ کہیں میرا شوہر ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو، یہ گھر میں کچھ اور ہوتا ہے، اس کا حلیہ باہر کچھ اور ہوتا ہے، تو سمجھو کہ اس کے اخلاق واقعتاً گھر کے اندر کچھ دوسرے ہیں. کیونکہ عورت ایک ایسی بیوی تمہاری ایسی ہے کہ تمہاری ظاہر سے اندر کی چیزوں کو بھی جانتی ہے، وہ باہر کی چیزوں کو بھی جانتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی عورت کسی انسان کو کہے کہ تو بڑا ولی ہے، واقعتاً ولی انسان ہے، وہ اس کی بیوی کہے اسے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے. کامل ایمان، ادنا ایمان نہیں، کامل ایمان اس انسان کا ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہو. اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے سلسلے میں بہترین کا معاملہ کرے. آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو باہر کی دنیا میں مجلسوں میں دفتروں میں بہت مہذب شریف اور باوقار نظر آتے ہیں، جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو بیویوں پر ظلم اٹھاتے ہیں، ان کے حق میں ظالم اور جابرانہ ان کے ساتھ اوصاف استعمال کرتے ہیں. بہت سے بظاہر دیندار بھی یہی حرکتیں کرتی ہیں آج، یہ حرکتیں کر رہے ہیں آج. اور یہ سب جاہلیت کی عادتیں ہیں جن کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا تھا. دین کی باتیں کر رہے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کر. میں اشارہ کہیں کر رہا ہوں، میرے ہر بات کے اشاروں کو آپ سمجھنا. بہت نیک باتیں کرتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کر، دین کی باتیں بہت کرتے ہیں، وقت ملا تو بہت وقت اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، بہت وقت ملا تو بہت سارے وقت جو اللہ کے راستے میں وہاں لگاتے ہیں، لیکن گھر کے ماحول میں گئے تو بیوی پر ظلم کرتے ہیں. یہ دین گاری کے تمہارے جو ڈھولیاں تم لوگوں کے سامنے پہنائے پھر رہے ہو، یہ اللہ کے سامنے تمہارے حلیے نہیں چلیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت بیوی کو مارے بغیر نہیں سمجھتی. یہ سوال کا بھی جواب میرے پاس میرا ہے. تم لوگوں کا سوال یہ جواب بھی میرے پاس ہے اس کا. تم جو کہتے ہو نا مارے بغیر اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا، حضرت ایک دو مار اسے مارنا، جب تک نہیں مارتے تو نہیں سمجھتی. الفاظ آپ ہی کے ہیں، یہ جملے آپ ہی کے ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاتوں کا بت باتوں سے نہیں مانتا. سنو الفاظ میں سمجھاتا ہوں تمہیں. یہ الفاظ حضرت صحابہ اللہ کے رسول کے پاس یہی جملہ لے کر آئے تھے. جو آج تم ہمیں پوچھتے ہو، تم یہ بات ہمیں جو کہہ رہے ہو، یہ بات اللہ کے رسول کے پاس بھی آئے تھے. حدیث سناتا ہوں، بات سنو کان کھول کر کے. حضرت عیاص ابن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہہ کر بیوی کو مارنے سے منع فرما دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ سے کہا کہ بیویوں کو نہ مارو. کیوں نہ مارو؟ اللہ کی بندیوں کو نہ مارو. حضرت صحابہ اس عمل پر پورے طور پر اتر آئے. کہا کہ یہ اللہ کی بندیاں ہیں اور یہ اللہ کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، نہیں مارنا چاہیے. نتیجہ اس کا برعکس ہوا. اب عورتیں جرت مند ہو گئی، اب مردوں پر حاوی ہونا شروع ہو گئی. اب ہوتا نہیں ہے ایسا.
تھوڑی سی ڈھیل دیے تو ہمارے زبان میں کہتے ہیں نا تھوڑی سی ڈھیل دیے تو سر پر چڑھ کر بیٹھ گئی. اب یہ بات اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ پیش آیا. اس لیے کہتے ہیں کہ دین کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تلاش کرو, تمہارے لیے رہبری وہیں سے مل سکتی ہے. اگر دین کو اپنے عقل سے, اپنے مشورے سے, اپنے تجربے سے حاصل کرنا چاہو, دین نہیں آئے گا وہاں پر. دین کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اترو, وہاں سے دین حاصل کرو, تمہاری زندگی بھی بنے گی, تمہاری آخرت بھی بنے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا, اللہ کے بندیوں کو نہ مارو. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہنے لگے کہ عورتیں اپنے شوہروں پر جری ہو گئی ہیں, جرت مند ہو گئی ہیں, اور اپنے مردوں پر حاوی ہو گئی ہیں. اس کی تعدیب کی اجازت دی, چاہے اللہ کے رسول ہمیں ان کو مارنے کا حکم دیں, ہمیں ان پر سختی کریں تاکہ وہ مردوں پر اس طرح حاوی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ تم اپنے عورتوں کو مارو. مارنا شروع کیا انہوں نے عورتوں پر, عورتوں کو مارا انہوں نے. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے اجازت دی تو حضرات صحابہ نے مارا ضرور. اپنی بیویوں کو غلطی دیکھتے, جب اپنی بیویوں کو غلطی دیکھتے مارا کرتے تھے. پھر تو بہت عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آئی اور اپنے شوہروں کی بدسلوکی کا شکوہ کرنے لگی اللہ کے رسول سے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کر فرمائے, جملہ یاد رکھنا, اس جملے کو یاد رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو, سارے صحابہ کو جو ہے جمع کیا. ابو داؤد کی روایت ہے یہ. بہت سے عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چکر لگایا. یہ عورتیں اپنے شوہر کی بدسلوکی کا شکوہ کرنے لگی تھی. ان سے بدسلوکی کرنے والے تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے اس کا یہ جملہ فرمایا, تم میں جو عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے نا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حجۃ الوداع کے موقع پر, بہت اہم بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے میں جو خطبہ دیا اللہ کے رسول نے دیا, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی خصوصی اللہ کے رسول نے اس وقت ہدایت دی, اور فرمایا اتقوا اللہ فی النساء, عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو, اس لیے کہ وہ تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں. یاد رکھنا اس جملے کو میرے. اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو, اس لیے کہ وہ تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں. تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے, تم نے اس کو, اور ان کی شرمگاہیں تم پر اللہ کے کلمے کی وجہ سے حلال ہوئی ہیں. تم نے لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہم اپنی بیویوں کی صحیح ان کی ساری ذمہ داری پوری اٹھائیں گے, ان کی ساری تکلیفوں میں ہم ساتھ دیں گے. لوگوں کے سامنے تم نے اس بات کو اقرار کیا ہے, اور تم نے الحمدللہ کے ذریعے سے اللہ کو تم نے گواہ بنا کر اپنے جو ہے اس عورت کو اپنے پاس قبول کیا ہے. یا اللہ کی امانتیں تمہیں اللہ نے دیا ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی امانت میں خیانت کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانت له. اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی اللہ کے امانت میں خیانت کرے اس کا ایمان نہیں, پورا مکمل نہیں ہوا ابھی. تو اللہ کی امانت میں, دنیا والوں کی تم امانت میں خیانتیں کرو, وہ تمہارے گھروں کے ڈھیلیجہ ہلا جائیں گے. اور تو اللہ کی امانتوں میں تم خیانتیں کرو گے, دنیا بھی برباد, تمہاری آخرت بھی برباد ہے. اس لیے عورتیں اللہ کی تمہارے پاس امانتیں ہیں. عورتیں ان کی دینی تعلیم و شرافت کی
کمی کی وجہ سے آج بھی بہت سے مسلمان اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں. بہت سے شوہر اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. بہت سے شوہر اپنی بیوی کا نان و نفقہ نہیں دیتے. بہت سے شوہر بیوی کو میکا چھوڑاتے ہیں. بہت سے شوہر مدتوں سے ان سے ملنے نہیں جاتے. ان کو رکھتے ہیں اور نہ ان کو آزاد کرتے ہیں بلکہ معلقہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں ان کو. بہت سے شوہر جوانی میں ان سے استفادہ کرتے ہیں اور جب ان کی عمر ڈھل جاتی ہے، جب یہ بوڑھی ہو جاتی ہیں یا بیمار ہو جاتی ہیں تو ان سے بے توجہی برتنے لگتے ہیں. یہ سب حرکتیں انسانیت سے گری ہوئی ہیں یہ، اور اسلامی تعلیمات کی کھلی ہوئی کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہو تم. یہ ایک ساتھ رہنے سہنے سے بعض تکلیفیں بھی ہو جاتی ہیں، بعض باتیں ناموافق بھی ہوتی ہیں، بعض عادتیں ناپسندیدہ بھی ہوتی ہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان چیزوں پر صبر کرو آپ اور حکمت سے ان کی اصلاح کرنے کی کوششیں کرو، اور جہاں تک اصلاح کی گنجائش ہو ایسا نہ ہو کہ ان سے نفرت کرنے لگو اور وہ سلوک اپناؤ جو تمہاری غیرت اور شرافت کا داغدار کر دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ حسن سلوکی کا معاملہ کرو. لڑائی جھگڑا کرنا، جب تمہیں ان سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم یہ بھی سوچو کہ جب میں بھی کہیں ستاتا ہوں یہ میری بیوی صبر کرتی ہے مجھ سے. حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کر آیا تھا کہ وہ اس کی بیوی بدچلن تھی، بہت اس سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتی تھی. اور وہ آیا حضرت عمر بن خطاب کے گھر کے پاس بیٹھ گیا. حضرت عمر وہ گھر کے پاس اس وجہ سے بیٹھا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب جب گھر سے باہر آئے تو گھر کے حالات میں سناؤں گا اور ان سے مشورہ لے کر میں اپنا کام کروں گا. اب وہ گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا. اللہ کا کرنا دیکھے کیسا ہوتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ امت کے لیے یہ سبق ہیں. اللہ ان سے کرواتے ہیں بہت سارے کام ہیں تاکہ امت کو اس سے سبق ملے، حالات اس سے سدھریں گے اس سے. تو وہ آدمی حضرت عمر کے انتظار میں بیٹھا ہوا دروازے کے پاس تھا اور حضرت عمر اپنی بیوی کے ساتھ بات کر رہے تھے. وہ حضرت عمر سے کچھ اونچی آواز میں بات کر رہی تھی اور باتوں کے اندر کچھ اونچنی نظر آ رہی تھی اور حضرت عمر خاموش رہ گئے. اور وہ آدمی سوچا کہ جو آدمی کے پاس میں اپنا گھر کا میٹر لے کر اور جو آدمی کے پاس اپنے گھر کے حالات لے کر میں آیا ہوں، آج اس کے گھر کے اندر یہ حالات چل رہے ہیں اور وہ آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہے. اب وہ آدمی بڑا پریشان، چلو بھئی کیا کریں، اب جس گھر کے اندر میں آیا تھا وہ گھر کے اندر خود وہ حالات چل رہے ہیں. میں تو معاملہ لے کر حضرت عمر کے پاس آیا تھا، اب یہ معاملات تو کچھ الگ چل رہے ہیں. اب وہ آدمی گھر سے باہر اٹھا بیٹھا تھا، نکل رہا تھا. اسی وقت حضرت عمر بن خطاب نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک آدمی دروازے سے اٹھ کر جا رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے اس آدمی کو بلایا، پوچھا کہ کیا بات ہے. اس نے کہا کہ کچھ نہیں. حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ سچ بتا، میرے دروازے پر بیٹھ کر تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے سارے حالات سنائے کہ میں اپنی بیوی کے حالات لے کر آپ کے پاس آیا تھا اور میرے سے بدمزاجی کے ساتھ پیش آتی ہے، اونچی آواز میں بات کرتی ہے، میں کوئی بات کہتا ہوں تو نہیں مانتی، اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اچھی بات ہے. تو اس نے کہا کہ جب یہ معاملات لے کر آیا تو آپ کے گھر کے اندر بھی وہی معاملات ہیں. تو میں اس سے سمجھ لیا کہ بھئی سب گھروں کے اندر ایسے ہی حالات ہیں. تو میں خود چلے گا کہ جس آدمی سے وہ مشورہ کرنے آیا اس آدمی کے گھر کے اندر بھی وہی حالات چل رہے ہیں. اب حضرت عمر بن خطاب نے اس آدمی کو بہت بہترین باتیں کہا کہ دیکھ، جب تیری بیوی سے کچھ تجھے تکلیف ہو تو اس کی اچھائی یاد کر، اس کی برائیاں یاد مت کر. کیونکہ جب تیرے سے تکلیف اسے ہوتی ہے تو جس طرح وہ صبر کرتی ہے تو تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ جب اس سے کوئی تجھے تکلیف پہنچے تو صبر کر لے، معاف کر دے اس کو. وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، وہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، وہ مجھے لیے کھانا بناتی ہے، وہ میرے گھر کی انتظام کرتی ہے، وہ میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، وہ میرے ساری چیزوں کی وہ حفاظت کرتی ہے جب میں گھر میں نہیں رہتا ہوں.
تو اس کی اچھائیاں یاد کر, وہاں سے نفرتیں ختم ہوگی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے, اگر وہ اس کے بعض عادتوں کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی دوسری عادتوں سے وہ خوش بھی ہوتا ہے. حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کوئی مومن مرد کسی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے, اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے, اگر وہ اس کی بعض عادتوں کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی دوسری عادتوں کو بھی خوش کرے, اس سے خوش ہو جائے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت انتقال ہو رہے تھے نا, تو اللہ کے نبی کا انتقال کا وقت قریب تھا. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکل رہے تھے نماز کی پابندی کرو, اپنی ماتحتوں کے سارے حقوق کو ادا کرو. بیوی تمہاری ماتحت ہے, اس کی حقوق کو ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. حضرات سامعین, میں آج بہت اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں, بہت اہم باتیں ہیں. بیوی کی کمزوری کو نظر انداز کرنا اور ان پر سختی نہ کرنا, بلکہ مہربانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا مہذب انسان اور مہذب معاشرے کی پہچان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا لباس قرار دیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کی لباس ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں یہ فرمایا نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, علماء نے اس کے اندر 3 نکات بیان کیے ہیں, 3 نکات نکالے ہیں اس سے. پہلی بات فرمایا کہ لباس کے 3 اہم خوبیاں ہوتی ہیں, لباس کے 3 اہم خوبیاں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی جسم کی حفاظت کرتا ہے, اور دوسری بات یہ فرمایا کہ پردہ پوشی کرتا ہے. تیسری بات فرمایا کہ زینت اور راحت ہے. ٹھیک اسی طرح مرد عورت ایک دوسرے کے لیے محافظ ہیں, یہ پردہ پوش ہیں یہ, اور زینت اور راحت ہیں یہ. اس لیے بہت سے مرد ایسے ہیں جو وراثت میں عورتوں کو ان کا جائز حقوق نہیں دیتے ان کو. یہ دوسری بات میں کہہ رہا ہوں, یہ دوسری اہم بات ہے. یہ ایک تو یہ کہ عورتوں کے حقوق کو ادا کرے, دوسری بات تو یہ کہ ان کے وراثت کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے. بہت سے مرد ایسے ہیں جو ان کے وراثت میں عورتوں کو ان کا جائز حقوق نہیں دیتے. عورتوں کی یہ حق تلفی ہے, یہ شوہر کے بجائے ان کے والدین اور بھائی کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ شوہر تو ایسا تو نہیں کرتا وراثت میں, کیونکہ وہ مر گیا تو بیوی کو بھی وراثت ملے گا, لیکن جہاں تک ان کے والدین ہیں وہ نہیں دیتے, بھائی ہیں تو اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. اور بہت سے والدین اپنی زندگی میں اپنی دولت بیٹیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, اور بیٹیوں کو برائے نام کچھ دے دیتے ہیں ان کو, یا جہیز میں سامان ہے دے دینے کے بعد اور یہ بہانہ بنا کر اسے محروم کر دیتے ہیں. اور بہت سے بھائی ایسے ہیں جو ماں باپ کا ترکہ خود ہڑپ لیتے ہیں یہ, اور بہنوں کو کچھ نہیں دیتے. حالانکہ وراثت میں عورت کا حصہ خود حق تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے, اور انسان کو اس بات کا اختیار نہیں دیا کہ تم اپنی عورتوں کے حقوق کو تم پامال کرو, ان کی میراث کو کھاؤ, اپنی بہنوں کی میراث کو تم چھنا لو. ایک اہم بات میں ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں, سمجھو. دیکھیے, اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کو زندگی میں جتنا بھی دے, چاہے اسے پراپرٹی لکھ کر دے اسے ہدیہ شمار کیا جائے گا. وراثت کا تعلق موت کے بعد ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کسی آدمی کے 5 بچے ہیں, لڑکے ہیں, اور بیٹیاں 3 ہیں, تو 3 بیٹیوں کو موت سے پہلے اس نے زندگی میں کیا کیا, 4-5 جائیدادیں تھیں, زمین تھی, وہ لکھ کر دے دیا. اب بیٹے تھی, بیٹوں کو بھی دے دیا اس نے. اب ایک گھر جو باپ جس میں رہتا تھا اس میں ابھی حصہ نہیں ہوتا. اب باپ نے یہ تاکید کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری بلڈنگ, یہ پراپرٹی جو میں ہوں یہ بیٹوں کو جائے گا. باپ کے مرنے سے پہلے اگر باپ ان پراپرٹیوں کو اپنے لڑکوں کے حوالے کر دیا تو وہ ان کا حق ہوگا. وہ اگر مرنے سے پہلے اگر اس نے حق ادا نہیں کیا, اپنے پاس رکھا تھا, اب مرنے کے بعد بیٹوں نے اس پر قبضہ کیا,
تو وہ قبضہ شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ وراثت میں تقسیم ہوگی وہ زمین. آج کل ایسے ماحول بہت چل رہے ہیں, بہنوں کے اس طرح وراثتوں کو چھین رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے, خواہ تھوڑا چھوڑا ہو. اللہ نے فرمایا مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا, خواہ تھوڑا چھوڑا ہو یا بہت چھوڑا ہو. اور جس طرح لڑکوں کو حصہ مل رہا لڑکیوں کو بھی اتنا حصہ ملے گا, اور یہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے. اس لیے جو لوگ عورتوں کا حق وراثت چھین لیتے ہیں, ان کو مال و جائیداد میں حصہ نہیں دیتے, اس حصے سے ان کا فائدہ اٹھانا بھی جائز نہیں ہے. ان کا اس حصے سے فائدہ اٹھانا حرام ہے, اس کے مال کو چھیننا حرام ہے. اللہ مظلومین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تم ان بچیوں کو مال نہیں دو گے, اپنے بہنوں کو وراثت سے محروم کرو گے, اپنی بیٹیوں کو تم وراثت سے محروم کرو گے, قیامت میں تم اللہ سے پکڑے جاؤ گے, اور تم قیامت میں اپنی بہنوں کا حساب دینا پڑے گا تمہیں. یا ایسے ہی ہیں کسی دوسرے کی زمین جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے, جس طرح اس کی آمدنی حلال نہیں ہوتی اس طرح اس کی آمدنی بھی درست نہیں ہو سکتی. جس طرح تم دوسرے کی زمین ہڑپ کر تم اس کی آمدنی کماؤ جائز نہیں ہے, اسی طرح بہنوں کی زمین پہ تم ہڑپو جائز نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ خواتین کی عزت و اکرام کرے, ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلامی احکام کا پاس و لحاظ کرے, اور اسلامی معاشرے کو بدنامی اور ذلت سے بچانے کی کوششیں کریں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, میاں بیوی کو محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی بہنوں کو صحیح طریقے پر وراثت تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اگر کچھ مال دیا ہو تو اپنی بہنوں کی ان کی صحیح تربیت کرنے میں, ان کے لیے صحیح راستہ ڈھونڈنے میں اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اپنی بیویوں کو ان کے حقوق ادا کرنے میں اللہ ہم سب کو صحیح طریقے پر توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.